بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ذکر چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پیدائش سے لے کر ان کے اوپر جو اکرام کا اور اعزاز کا معاملہ کیا تھا ان کے ساتھ، اور ان کے یہاں اللہ نے اولو العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور اس سے پہلے جب وہ بچپن میں تھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس بے موسم پھل کو بھیجتے، ان کے پاس آتے تھے، نزول ہوتا تھا۔ اور حضرت زکریا جو بیت المقدس کے خادم تھے، یا یہ کہا جائے کہ اس کی خدمت کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی، جب یہ دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل آ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم پھل کھلا سکتا ہے، جو اللہ مریم کو بند کمرے میں طرح طرح کی عنایتیں اور نوازشوں سے نواز سکتا ہے، تو اللہ بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی عطا کر سکتا ہے بغیر اسباب کے۔ دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور جس وقت وہ عبادت کے اندر مصروف تھے تو فرشتے نے ان کو آ کر یہ بشارت دی کہ آپ کے یہاں اے زکریا ایک اولاد آنے والی ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو آج کی آیت میں جو پڑھا گیا ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی، جس کا ذکر اس سے پہلے والی آیت میں ہے، اور وہ دعا کی تھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کو دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کے ہاں حضرت یحییٰ کی بشارت ان کو ایک اولاد کی شکل میں دی۔ یہاں اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 5 خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرشتے نے آ کر کہا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں جن کے احوال یہ ہوں گے مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ وہ کلمہ کن یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ کس بات کی تصدیق؟ یہاں کلمۃ اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمۃ اللہ
اس لیے کہا ہے کہ وہ محض اللہ کے حکم سے خلاف عادت ان کی پیدائش ہوئی۔ عادت یہ ہے کہ جب عورت اور مرد کا ملن ہوگا تو پیدائش ہوگی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں اس بات کو اللہ نے منظور نہ فرمایا بلکہ حکم فرمایا کہ ہو جا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ لہذا ان کو اسی بات کو ادا کرنے کے لیے کلمۃ اللہ ان کا لقب ہے، ان کو کہا گیا ہے۔ بہرحال حضرت یحییٰ ان کی تصدیق فرمائیں گے کہ ہاں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے کلمہ کن سے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی برحق ہیں، اس بات کی تصدیق حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ان دونوں کا زمانہ ایک ہے، اگرچہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں، لیکن زمانہ دونوں کا ایک ہے۔ گویا کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ان کی مدد فرمائی اس اعتبار سے کہ جب لوگوں نے انکار کیا حضرت عیسیٰ کا، تو حضرت عیسیٰ کی تصدیق اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی فرمائی۔ لہذا حضرت عیسیٰ کو سب سے پہلے ماننے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، اس لیے ان کو مصدق کہا گیا، تصدیق کرنے والے۔ یہ پہلی صفت حضرت یحییٰ کی اللہ نے حضرت زکریا سے بیان فرمائی۔ دوسری صفت یہاں یہ بیان فرمائی وسیدہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں کے سردار ہوں گے، لوگ ان کو پیشوا بنائیں گے، ان کی اتباع کریں گے، یعنی وہ خود بڑھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے تمہارے اوپر حکومت کرنی ہے یا میں سردار ہوں یا حکومت کرنے والا ہوں، بلکہ اللہ حالات ایسے بنائیں گے کہ لوگ ان کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ یہ دوسری صفت بیان فرمائی۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ حصورا، وہ ان کی صفت یہ ہوگی کہ وہ جائز نفسانی خواہشات کی طرف ان کو رغبت نہ ہوگی۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے فطری طور پر ان کی تمام خواہشات پر بندش لگی ہوگی۔ حصور کہا جاتا ہے کہ جائز خواہشات سے رکنا۔ جائز خواہشات کا کیا مطلب ہے؟ کہ عمدہ کھانا، عمدہ پہننا، نکاح کرنا، یہ تمام چیزیں جائز خواہشات میں سے آتی ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں سے رکنے والے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح نہ کرنا یہ صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی، ورنہ نکاح تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے اور متفقہ سنت ہے۔ یہ بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کوئی نکاح نہیں فرمایا، لیکن آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ نکاح بھی فرمائیں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نکاح کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کی اہمیت کے متعلق ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر نکاح کرنے کی استطاعت ہو اور گنجائش ہو اور وہ نکاح نہ کرے، قدرت اور استطاعت کے باوجود وہ نکاح سے اعراض کرے، آپ نے فرمایا اس کو ہماری جماعت میں شامل ہونے کا اختیار نہیں ہے۔ بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے
کہ اللہ نے ان کی خصوصیت یہ بیان فرمائی، ایمان کا معیار یہ تھا ان کے، یعنی توجہ الی اللہ اتنی تھی، یا خوف خدا اللہ نے ان کو اتنا دیا تھا کہ جائز خواہشات کی طرف بھی ان کی رغبت نہیں ہوا کرتی تھی، اور یہ بندش تھی اللہ کی طرف سے۔ وَنَبِيًّا، چوتھی صفت اللہ نے حضرت یحییٰ کی یہ بیان فرمائی کہ وہ نبی ہوں گے، اور پانچویں صفت یہ بیان فرمائی من الصالحین، وہ صلحاء میں سے ہوں گے۔ یہاں صالحین سے جو مراد ہے وہ عام صلاح کا درجہ نہیں جو ہر مومن کو حاصل ہوتا ہے، بلکہ وہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت مراد ہے جو نبوت کے شایع نشان ہو، یعنی اتنے نیک ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی جماعت میں ان کو شامل فرمائیں گے۔ یہاں صلاح سے مراد اتنی نیکی ہے۔ بہرحال حضرت زکریہ کے یہاں جو بچہ پیدا ہونے والا تھا، اللہ نے اس کی بشارت حضرت زکریہ کو ان کی پیدائش سے پہلے دی۔ ان کا نام تھا حضرت یحییٰ، جن کی خوبیاں اللہ نے آج کی اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے۔ مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ لوگوں کے پیشوا ہوں گے، لوگ ان کو اپنا سردار بنائیں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکنے والے ہوں گے یا روکے ہوئے ہوں گے۔ یہ صرف حضرت یحییٰ کی خصوصیت ہے، اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار صالحین یعنی راست باز سچے لوگوں میں سے ان کا شمار ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ۔